بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مکتوب ہے حضرت بندگی میاں امین محمد مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امین محمد مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطِ جنتی ہے. جی ہاں, بنی عبدالمجید نور نوش رضی ان کے بھائی ہیں. یہ 3 بھائیاں تھے ہاں جو اسلام کی تصدیق کرے ہیں اور خطِ جنتی ہوئے ہیں. جو 12 اسماء مبشرہ میں اسلام کی 12 خطِ جنتی حضرات, جیسا رسول اللہ کے پاس 10 خطِ جنتی ہے جو زندگی میں جو ہے جنت کی قطعی بشارت دی گئی, وہ یہاں پہ 12 اصحاب ہیں جن کو اسلام نے جو ہے خطِ جنت کی بشارت دی. ان میں سے بندگی امین محمد مہاجر مہدی جن کو اسلام نے جمجم سہاگن بھی کہا ہے, مطلب جس کا سہاگ ہمیشہ جو ہے سلامت ہے, ہمیشہ اللہ سے جو ہے جو واصل ہے, جن کا سہاگ ہمیشہ سلامت ہے, جمجم سہاگن کی بشارت دی گئی. تو ان کا ایک مکتوب ہے جو حضرت شاہ نعمت کے مکتوب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے, ترجمہ کیا گیا تھا اس وقت پہ. حضرت غوث صاحب قلعہ نے جو ہے ترجمہ کیا ہے اور یہ دنیا کی مذمت کے اوپر جو ہے یہ مکتوب ہے. جمجم سہاگن کا مینس کیا ہے؟ یہ غالباً اس کے معنی جو ہے ہمیشہ جس کا سہاگ سلامت ہے, جس کا سہاگ سلامت ہے, جو اللہ سے جو ہے جدا نہیں ہوتا, پھر واصل ہو گیا جمجم سہاگن ہے جو ہمیشہ اللہ کے حضور میں ہے, ان کا سہاگ سلامت ہے. مسلم کا فرمان ہے نا, جس کو پیو چاہے سوہی سہاگن کہلائے, بولے مسلم جس کو اللہ کو جانے والے بہت ہے بھائی, پلٹا کے اللہ جس کو چاہتا انہیں سہاگن ہے, انہیں جو ہے صحیح حقیقت میں جو ہے عاشق ہے, انہیں کامیاب عاشق ہے. مکتوب بندگی امین محمد مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت لکھ رہے ہیں کہ دین مہدی, دیکھیے صاف دین مہدی لکھا گیا, برادران نے دینی کو یہاں پہ ترجمے میں وہی کیا گیا کہ دین مہدی یعنی خدا طلبی کو قبول کرنے والے برادروں, خدا کے دیدار کے محبوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا طلبی کی راہ پر چلنے والوں پر واضح ہو کہ جب مومنین یعنی مصدقین مہدی خدا طلبی کی باتیں گوش و جان سے سنیں اور ہوش دل سے فکر کریں اور خدا طلبی کی راہ پر چلیں, تو اس کے بعد فرمان خدا لعلکم ترحمون یعنی تاکہ تم پر رحم کیے جاؤ کہ مستحق بنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں, اور کتوں میں برا کتا وہ ہے جو ٹہر گیا اس پر. اللہ کے واسطے آپ خود انصاف فرمائیں کہ جب آپ کتوں کو اپنے بستر پر نہیں بٹھاتے تو اللہ تعالیٰ جو بڑی حکمت والا اور بڑا جاننے والا ہے, پس دنیا کے طالب کو اپنی جنت میں کس طرح داخل کرے گا؟ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب دنیا کو کتا فرمایا ہے, پس کتے کی جگہ دروازے کے باہر ہوگی اور گو و گوبر نجاست وغیرہ ڈالنے کی جگہ ہوگی. نعوذ باللہ. دیکھیے دنیا کی کتنی شدت سے مذمت کی گئی, اور اب یہاں پہ جو یہ جانور وغیرہ جو مثال دی جا رہی ہے, کتا جو ہے مردار کھاتا ہے, وہیں پہ جو ہے سونگتا بیٹھتا ہے. اس میں بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جو ہے وہ سونگتے ہیں, جو مردار کھاتے ہیں اور چلے آتے, بعض کتے جو وہیں پہ ٹک جاتے ہیں. تو حضرت رسول جو فرمان ہے کہ دنیا کے طالب کتے ہیں اور کتوں میں برا وہ ہے جو ٹہر جاتا ہے, وہیں پہ ٹہر جاتا ہے. تو دنیا دیکھیے, دنیا کی جو مذمت کی گئی واقع میں اسی طرح ہے, اور جو حشر بھی ہوتا ہے طالب دنیا کا وہ اسی طرح ہوتا ہے. ایک روایت کی اخیر پڑھا تھا زبدۃ العرفان میں, حضرت سید صاحب وکیل رحمۃ اللہ لکھ رہے تھے کہ ایک ظالم شخص جو ہے, ایک سپاہی جو ہے کسی دوسرے ایک کمزور آدمی کے اوپر جو ہے ظلم کر رہا تھا, ایک دم دنیا دار شخص ہے وہ. تو ایک اللہ والے جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے, اس نے جو ہے آواز دی مدد کے واسطے, آپ گئے اور جو ہے مدد کی اور اس کا قتل ہو گیا ظالم کا. قاضی کے پاس چلے گئے تو قاضی بولا تم قتل کیوں کر دیے, قتل کی سزا تو جو یہ ہے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو وہ جو ہے ظالم شخص تھا, ایک دنیا دار جو ظالم شخص ہے اس کی تم خبر کھو دو, اور دیکھو اگر اس کی صورت کتے کے مانند نہ ہوئے تو جب جو ہے میرے اوپر جو سزا ہے وہ سزا دے جانا. تو قاضی نے کہا فوراً خبر کھو دی جائے, فوراً خبر کھو دی گئی. اس کی صورت جو ہے بالکل کتے کے مانند, دفن ہو کے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, اس کی خبر کھو دی گئی اور صورت جو ہے کتے کے مانند. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو ہے جو جس صفت کا ہوتا ہے اس صفت کا جانور سے جو ملتی جولی صفت ہوتی ہے وہ صورت کر دی جاتی ہے. اللہ کی جو ہے ہم پناہ مانگنا ہے. کوئی بندر کی صفت رکھتا ہے, کوئی سور کی صفت رکھتا ہے, کوئی کتے کی صفت رکھتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے. تو اللہ کی ہزارہ مرتبہ پناہ. اس لیے جو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام, وہ جانوروں کے مانند ہے, تو وہ کہہ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے اسی طرح. یہ خالی کہنے والی بات ہی نہیں, اللہ کی ہزارہ مرتبہ پناہ مانگنا. اس واسطے میں اسلام کا سب سے پہلے جو لے کے آئے ترک دنیا, جو خدا کے علاوہ جو دوسری جو محبت ہوتی ہے وہی دنیا ہے جو خدا سے غافل کرتی ہے. جو آدمی کے اندر اچھا کھانے کی, اچھا پینے کی, اچھا رہنے کی, جو خدا کے واسطے نہیں ہے, مطلب خدا کو چھوڑ کے بھول کے مشغول ہو چکا ہے اس کے اندر,
لہو لعب میں پڑا ہوا ہے، عیش انٹرٹینمنٹ میں جو ہے جو اس میں مہو ہے، اس کے نکلنے کی بھی جو ہے خواہش نہیں رکھتا، اس ناسوس سے جو خدا کو بولنے کی صفت ہے، وہ دنیا دار ہے، اس کو اسلام جو ہے دوزخی بولے، کافر ہوں گے اللہ کی بات۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں، دیکھیے پھر سے پڑھتے ہوئے آپ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ خود انصاف فرمائیے کہ جب آپ کتوں کو اپنے بستر پر نہیں بٹھاتے تو اللہ تعالیٰ جو بڑی حکمت والا اور بڑا جاننے والا ہے، پس دنیا کے طالب کو اپنی جنت میں کس طرح داخل کرے گا؟ معاذ اللہ۔ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب دنیا کو کتا فرمایا ہے، پس کتے کی جگہ دروازے کے باہر ہوگی اور گوہ و گوبر نجاست وغیرہ ڈالنے کی جگہ ہوگی، نعوذ باللہ منہا۔ مومن جو مقبل مومن ہے، مومن کتا نہ ہوگا بلکہ شیر ہوگا، اور کوئی شیر نہ تو مردار کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے اور نہ مردار کے پاس بیٹھتا ہے۔ شیر جو ہوتا ہے مردار کو آنکھ اٹھا کر تک جو ہے نہیں دیکھتا۔ شہرک سے زیادہ نزدیک رہنے والے یعنی حق تعالیٰ سے دوری تعجب ہے، یعنی اتنا قریب ہے، پھر اس سے دوری مطلب تعجب کی بات ہے۔ اگر تم اس سے دور ہے، جو تمہاری شہرک سے قریب ہے وہ رہا نہیں، آپ اس سے اگر دور ہے تو تعجب کی بات ہے وہ رہی۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیے، خدا تعالیٰ وہ رہا میں تمہارے جو ہے نحن اقرب من الیہ حبل الورید بلکہ، اور اللہ تعالیٰ میں جو ہے تمہاری شہرک سے، جان سے جو رگ ہے اس سے جو ہے زیادہ قریب ہوں گے وہ رہا۔ اگر آپ اب دور ہے اس کے بعد تو جو ہے وہ تعجب کی بات ہے وہ حضرت۔ شہرک سے زیادہ نزدیک رہنے والے حق تعالیٰ سے دوری تعجب ہے، اسی دوری کی وجہ دنیا مردار لوگوں کے گلے کا ہار بن گئی۔ جب انہیں دور ہے خدا تو مردار دنیا جو ہے اس کا گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ لیکن لوگ بے خوفی سے خود کو شیر کہلاتے ہیں، ان پر افسوس ہے، منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں۔ دیکھیے اب کتنی مذمت کی جا رہی ہے۔ کمینی ہمت کا کتا ہڈی طلب کرتا ہے، شیر کا پنجہ مغز جان طلب کرتا ہے۔ کتا جب مردار پاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جان ملی، گدھا جب گھاس پاتا ہے تو زعفران سمجھتا ہے۔ تو اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے رہتے دیکھیے، مطلب جو چھوٹی موٹی دنیا مل گئی، ان کو اچھی نوکری مل گئی، پیسہ بہت کما لیے، اچھا کھانا اچھا پینا، تو سمجھتے بہت کچھ ہے، اپنے حساب سے رہتے۔ پھر اور ایک اوپر کا لیول کا رہتا، اس کو اور زیادہ ہونا رہتا، پھر اور ایک اوپر کا رہتا جو اور زیادہ رہتا۔ جو طالبان مولا رہتے ان کو جو ہے جنت بھی دے دی جائے تو وہ راضی نہ رہتے، ایک لیول جو رہتا۔ میں اسلام فرمایا ہشت جنت گر دہندت سر بسر تو مشہور راضی آہاں درگزر، مطلب 8 جنت بھی دے دی جائے تو راضی مت ہو، آگے بڑھ جا۔ تو خدا کے طالب جو ہے صرف لامکاں جاتے اوپر، ان کو جنت بھی جو ہے 8 دے دی جائے تو وہ راضی نہ رہتے۔ یہ جو دنیا سے جو چھوٹی موٹی دنیا سے راضی ہو جاتے، جن کو جو ہے ایک بادشاہ دے دی جا رہی ہے، سمجھیے اب وہ بادشاہ وغیرہ بھی نہیں ہے، چھوٹی موٹی جو ہے 1-2-3 لاکھ روپے اگر کما لی کر لے مہینے کو، تو جو ہے اپنے آپ کو کیا کی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت وہی لکھ رہے ہیں کہ کمینی ہمت کا کتا ہڈی طلب کرتا ہے، شیر کا پنجہ مغز جہاں طلب کرتا ہے۔ کتا جب مردار پاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جان ملی، گدھا جب گھاس پاتا ہے تو زعفران سمجھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ عزیزو، اللہ کے لیے خود انصاف کرو کہ کسی کو قید خانے میں خوشی ہوتی ہے مگر اسی کو جس نے دنیا کو قید خانہ نہ جانا۔ قید خانے میں اگر آپ سمجھے ہمارا کو جو ہے اگر خدا نہ خاصا جو ہے قید کر دیا گیا تو اس میں ہم کیا خوشی کریں گے، کیا حالت رہیں گی ہماری۔ اگر ایک معمولی دنیاوی قید خانے میں ہمارا ڈال دیا جائے گا تو ہمیں تھوڑی وہاں پہ خوشی ہوگی۔ اس لیے حضرت کہہ رہے ہیں خوشی اسی کو ہوگی جس نے اس کو قید خانہ نہیں سمجھا، اس لیے جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ عزیزو، اللہ کے لیے خود انصاف کرو کہ کسی کو قید خانے میں خوشی ہوتی ہے مگر اسی کو جس نے دنیا کو قید خانہ نہ جانا، وہ مومن نہیں ہے۔ بھلا کوئی شخص قید خانے میں گھر اور سامان مہیا کرتا ہے اور خوشحال رہتا ہے اور محظوظ ہوتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ کوئی قیدی جب تک قید سے نہ چھوٹے بے غم نہیں رہتا، پس جب دنیا قید خانہ ہے تو سب لوگ قیدی ہوئے، جب تک کہ قید خانے میں رہیں درد و غم اور ماتم میں رہیں، تک خدا سے نہیں ملے، انہیں اپنے آپ کو واقعی میں دنیا میں جب تک رہتا انہیں سجن، انہیں جو ہے قیدی سمجھتا، اپنے آپ کو بے چین بے قرار رہتا، کیونکہ وہاں پہ تھا پہلے انہیں اللہ کے پاس جو ہے وہاں پہ وعدہ کر کے آیا، عہد ہوا، روز میثاق تھا، خدا کے حضور تھا، اس کی جو ہے گواہی دیا کرا۔ یہاں پہ آیا تو انہیں جو ہے بالکل قید ہو گیا۔ تو مومن جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ اس بڑے عالم سے جو ہے یہاں پہ آ کے قید ہو کے پھنسے ہیں کہ کب میں نکلوں گا یہاں سے، کب جو ہے بے چین اور بے قرار رہتا انہیں۔ تو انہیں پہلے معمولی سی دنیا کو جو ہے ترک کر دیتا اور اب اللہ سے واصل ہونے کے راستے بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ جب تک کہ قید خانے میں رہیں درد اور غم و ماتم میں رہیں،
اور اس دنیا کے قید خانے کو جنت نہ سمجھے، چونکہ یہ دنیا مومنوں کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی، لہذا وہ اس دنیا کو آنکھ اٹھا کر کیوں دیکھنے لگے؟ دنیا امتحان کا گھر ہے اور آخرت آرزو کا ٹھکانہ ہے۔ ہم طالبان مولا دنیا اور آخرت کی ساری تحصیل کو ایک جو دے کر بھی نہیں لیتے۔ کیا بڑی بات ہے! ہم طالبان مولا جو اللہ کے طالب عاشق ہیں، دنیا اور آخرت کی ساری تحصیل کو، سارا جو محاصل ہے، سارا جو ہے ایک جو دے کر بھی نہیں لیتے لوگ، کیونکہ اللہ کے طالب ہیں نا، دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، تو دونوں کو بھی جو ہے ایک جو کی وجہ جو ہے نہیں لیتے۔ دنیا کے طالب دنیا پر مغرور ہیں اور آخرت کے طالب آخرت کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، جنت حاصل کرنے میں پڑے ہوئے ہیں یا دوزخ کے ڈر سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اوپر کا سیکنڈ لیول ہے۔ ہم طالبان مولا دنیا اور آخرت دونوں کی طلب سے فارغ ہیں۔ آخر طالبان آخرت آخرت کو بہشت یعنی جنت اور اس دنیا کو دوزخ کہتے ہیں۔ یہ اوپر کا لیول ہے، ایمان والوں کا تھوڑا سا اوپر کا لیول ہے۔ ایک تو جو ہے نیچے کفر میں جو ہے وہ دنیا کو جو ہے جنت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو ہے اس کے بعد کا جو تھوڑا سا ایمان والوں کا جو لیول ہے ابھی جو ہے جو مومن ناقص ہے وہ جو ہے اب آخرت کو جو ہے جنت اور دنیا کو جو ہے دوزخ سمجھ کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت لکھ رہے ہیں اب جو طالبان مولا ہے وہ جو ہے ان دونوں سے فارغ ہے، وہ اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں۔ ہم طالبان مولا دنیا اور آخرت دونوں کی طلب سے فارغ ہیں۔ آخرت طالبان آخرت کو بہشت اور اس دنیا کو دوزخ کہتے ہیں۔ پس جس میں نور ایمان ہو وہ اس دنیا کو دوزخ دیکھتا ہے، پس وہ دوزخ میں کیوں کر رہے؟ اگر تم جانو یقین کا جاننا، یعنی تم غافل نہ رہو ورنہ تم ضرور دوزخ دیکھ لو گے۔ افسوس، 100,000 افسوس کہ طالبان دنیا کے دل میں نور ایمان نہیں۔ اگر ان میں نور ایمان ہوتا تو اس مردار دنیا کو عین دوزخ دیکھتے اور اس میں آلودہ نہ ہوتے، اور جو شخص دنیا میں آلودہ ہوا تو دنیا اس کو بہت خوبصورت نظر آئی اور دل میں جانا کہ دنیا بہت اچھی ہے۔ بس جو شخص دنیا کو اچھی سمجھا وہ نص قطعی اور حدیث نبوی، قرآن آیات اور حدیث نبوی یعنی دنیا کافر جنت ہے کی روح سے الگ تحقیق کافر ہے۔ جو شخص جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بس جو شخص دنیا کو اچھی سمجھا، اگر کوئی شخص اچھی سمجھا، اس میں احرام پایا سکون سے رہا، وہ نص قطعی اور حدیث نبوی کی روح سے الگ تحقیق کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زینا للذین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمدہ کر دکھائی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، یعنی جس کو دنیا اچھی اور آراستہ نظر آئی وہ کافر ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ چاہا تو آگے جو مضمون ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، ایک اور 2 صفحاتی ہے، اللہ چاہا تو کل کی نشست میں ہو جائیں گے انشاءاللہ، کل کی نشست میں پڑھیں گے۔